بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، ہذہ۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم 3 باتیں ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ یہ سبق ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اشارہ قریب کے لیے صرف ھذا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے انگلش میں دس استعمال ہوتا ہے میسکولن اور فیمینن دونوں کے لیے، بلکہ عربی میں میسکولن کے لیے ھذا، جو ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور مؤنث یعنی فیمینن کے لیے ھذہ کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں جینڈر کی بحث انگلش سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ انگلش میں فیمینن کے لیے شی اور میسکولن کے لیے ہی یوز کرتے ہیں، اور بے جان اور ارریشنل چیزوں کے لیے اٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں بے جان چیزوں میں بھی میسکولن اور فیمینن کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو وہ عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اس گول تا کو تائے مربوطہ کہتے ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یعنی گول تا یا تائے مربوطہ کسی بھی کلمے کے مؤنث ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کی مثالیں آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ اور تیسری بات، ہمیں یہ جاننا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں، ان میں جتنے بھی پیر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں۔ یعنی 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، 2 کان، یہ سب عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ قرآن مجید میں، احادیث میں اور عربک لٹریچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تو یہ بحث آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو یہاں ہم یاسر کی بیٹی دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ھذہ کا استعمال ہوا ہے، اور ابن حامدن کے لیے ھذا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ میسکولن ہے، اور بنت یاسر، یاسر کی لڑکی، وہ فیمینن ہے، اس لیے اس کے لیے ھذہ کا استعمال ہوا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ بنت یاسرن اور ابن حامدن یہ سب ترکیبیں اضافی ہیں۔ اس میں پہلا کلمہ مضاف اور دوسرا کلمہ مضاف ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ میری اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حامدن جالسن، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جالسن بیٹھا ہوا۔ وبنت یاسرن واقفتن، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ گول تا مؤنث کی علامت ہے جو اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ مذکر کے لیے ہوتا تو واقفن ہوتا، لیکن یہاں کیونکہ یاسر کی بیٹی مؤنث ہے تو واقفتن ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے جتنے بھی سوالات ہو رہے ہیں وہ سب مؤنث کے بارے میں ہو رہے ہیں، فیمینن کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ تو جتنی بھی علامتیں آئیں گی ساری فیمینن کی آئیں گی، اس میں اشارہ بھی آئے گا وہ بھی فیمینن کے اعتبار سے آئے گا، یعنی ھذہ آئے گا۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ اہی ایضا مہندسہ، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ کیونکہ یہ فیمینن کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے لاسٹ میں گولتا آ گیا۔ لا، نہیں۔ ہی طبیبہ، وہ ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من ھذہ، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، کار کو کہتے ہیں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ھذہ اس لیے آیا کیونکہ سیارہ مؤنث ہے، گولتا اس کی علامت ہے۔ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی کار ہے۔ المدیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈائریکٹر یا پرنسپل۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مکواہ، یہ پریس ہے۔ مکواہ پریس کو کہتے ہیں، آئرن۔ لمن ھذہ، یہ کس کا ہے؟ لمن کس کا یا کس کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے، کس کی ہے۔ لام زیر لی ملکیت کو ثابت کرتا ہے اور یہ حرف جر ہے، اور من پر اس لیے زیر نہیں لگا ہے کیونکہ من وہ کلمہ ہے جو کہ کانسٹنٹ رہتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ھذہ لخالد، یہ خالد کا ہے۔ الدراجۃ انس ھذہ، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، بائک کے لیے بھی دراجہ آتا ہے، اور دراجۃ ناریہ آتا ہے۔ الدراجۃ انس ھذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا، نہیں۔
هذه دراجة عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. دراجۃ عمار مضاف مضاف الیہ. وهذه جدیدہ، اور یہ نئی ہے. جدید نئی کے لیے آتا ہے. گولتا مؤنث کی علامت ہے. هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے. یہ جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. جمیلۃ خوبصورت، جدا بہت. هذه ملعقۃ وهذه قدر. اب یہاں دیکھیے یہ چمچ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پین کے اندر چمچ پڑا ہوا ہے، تو چمچ کے لیے ملعقہ استعمال ہوتا ہے، اور پین کے لیے یا کڑھائی کے لیے یا دیگ کے لیے قدرن استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہادی ہی کیوں آیا ہے، حالانکہ قدرن میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے یہ ایکسیپشن ہے. عربوں نے اس کو ایسے ہی پڑھا ہے، جس طرح سے اور بھی کلمات عربی میں ایسے ہیں جو کہ ایکسیپشن ہیں، جیسے کہ شمس ہے، قمر ہے. یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی میں، لیکن کوئی علامت نہیں ہے. تو یہ سماعی طور پر مؤنث ہوتے ہیں، یعنی جیسا عربوں نے اس کو پڑھا ہم ویسا ہی ان کو پڑھتے ہیں. الملعقۃ فی القدر، چمچ پین میں ہے. هذه بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. بقرہ گائے، الفلاح کسان. اور یہ ترکیب ہوئی مضاف مضاف الیہ کی. بقرہ مضاف، الفلاح مضاف الیہ. آگے پڑھتے ہیں. اب آگے جتنے بھی جملے آ رہے ہیں وہ سب جسم کے اعضاء سے متعلق ہیں، جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی پیر ہوتے ہیں ہماری باڈی میں وہ سب عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، باقی سب مذکر. هذا انف وهذا فم، دیکھیے مذکر استعمال ہوا. هذه اذن وهذه عین، یہ کان ہے یہ آنکھ ہے. کان اور آنکھ کیونکہ باڈی میں پیئرس میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ عربی میں مؤنث ہوتے ہیں. وهذه ید، یہ ہاتھ ہے. وهذه رجل، یہ پیر ہے. دیکھیے یہاں پہ رجلن ہے، رجلن نہیں ہے. رجلن پیر کو کہتے ہیں اور رجلن آدمی کو کہتے ہیں. تو رجلن بھی مؤنث ہے اور یدن بھی مؤنث ہے، کیونکہ یہ ہماری باڈی میں پیر میں ہوتے ہیں، ان سب کے پیر ہوتے ہیں، اس لیے یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جو بھی اس میں آپ کو پرابلم آئے تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم.